شرعی طور پہ جب ہم توحید لیں گے تو اس کی شرعی تعریف یہ ہوگی کہ افراد المعبود بالعبادہ، جو معبود ہے اللہ رب العزت کی ذات، اس کو عبادت کے لیے فرد تسلیم کرنا، فرد سمجھنا اور فرد کی تصدیق کرنا، اس کے تنہا اکیلے یکتا ہونے کو عبادت کا مستحق سمجھنا۔ اور یہ جو افراد المعبود بالعبادہ ہے، اس کا معنی ہے اے تخصیصہ، کہ اللہ رب العزت خاص ہے عبادت کے لیے، وَإِسْتِحْقَاقُهَا عَلَيْهِ، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کا استحقاق ہے۔ جب افراد کا لفظ بولتے ہیں توحید میں افراد، تو اس کے معنی میں اللہ رب العزت کی جہت سے، باری تعالیٰ کی جہت سے تخصیص ہے کہ اس کو عبادت کے لیے خاص کرنا، اور عبادت کی جہت سے یہ کہ وہ صرف اللہ کا استحقاق ہے۔ تو افراد المعبود بالعبادہ ایک ما اعتقاد وحدت ہی، اس اعتقاد کے ساتھ اس کی وحدت کا اعتقاد کرنا۔ جب اگلی نشست میں ہم آئیں گے تو یہ جو لفظ وحدت آیا ہے اور افراد آیا ہے، پھر اس کو میں الگ اس کے فرق کو بیان کروں گا۔ وحدت کیا ہے، واحد کیا ہے، احد کیا ہے، واحدیت کیا ہے، احدیت کیا ہے، اور ان سب کا توحید سے تعلق کیا ہے۔ وحدت کا لفظ آپ پڑھتے سنتے ہیں، پھر الواحد بھی سنتے ہیں، الاحد بھی سنتے ہیں۔ تو وحدت کیا مرتبہ ہے، الواحد کا معنی کیا ہے، الاحد کا معنی کیا ہے، اور الواحد اور الاحد میں فرق کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر سب گفتگو تفصیلات سے ہوگی۔ اس وقت ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کی وحدت کا اعتقاد کرتے ہوئے اس کی ذات کے اعتبار سے بھی، اس کی صفات کے اعتبار سے بھی، اور اس کے افعال کے بھی اعتبار سے بھی، وہ ذات میں بھی واحد ہے، صفات میں بھی واحد ہے، اور افعال میں بھی واحد ہے۔ اور آج کی گفتگو کا آخری جو حصہ وہ یہ کہ اس میں توحید، یہ جو شرعی تعریف کی توحید اور توحد میں ایک فرق ہے۔ توحید میں اور توحد، توحید باب تفعیل ہے اور توحد باب تفعل ہے۔ تو یاد رکھ لیں دونوں کا جو توحید کا مصدر ہے، مثلا وحد العبد ربہ یوحدہ توحیدا، یعنی بندے نے اپنے رب کو ایک جانا، اپنے رب کو ایک مانا۔ توحید بندے کا فعل ہے، میں کہہ رہا ہوں من افعال العباد ولیس من افعال الخالق، توحید بندوں کے افعال میں سے ہے۔ یعنی وحد العبد ربہ ذاتاً و صفاتاً و افعالاً، بندے نے ایک جانا، ایک مانا اللہ کو، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں۔ یہ بندے کا فعل ہے توحید، اللہ کا فعل نہیں ہے۔ اس لیے توحید جو ہے یہ حادث ہے جو کہ بندے کا فعل ہے۔ بندہ اس کو ایک مانتا ہے، بندے کا اللہ پاک کو ایک ماننا یہ توحید ہے۔ اللہ کو ذات و صفات اور افعال میں ایک جاننا بندے کا، یہ توحید ہے۔ اور دوسرا توحد ہے جو خالق اور اللہ کی طرف نسبت ہے، جس کی وہ توحد اس کی مصدر ہے توحد اللہ فی ذاتہ و صفاتہ، یتوحد توحدا، اللہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں ایک ہوا۔ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس میں اب مخلوق کا، بندوں کا جاننا ماننا اس سے کوئی غرض نہیں۔ جب مخلوق نہیں تھی، عدم تھا، تو توحد تھا، توحید نہیں تھی۔ جب عالم خلق وجود میں نہیں آیا تھا تو اللہ کی ذات تو تھی، اللہ تھا اور کچھ نہ تھا۔ جب اور کچھ نہ تھا تو صرف اللہ تھا، تب توحید نہیں تھی، توحد تھا، ایک تھا۔ تو مطلب ہے اس نے اپنی ذات کو یکتا کیا، تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے۔ یعنی توحد اللہ فی ذاتہ و صفاتہ و افعالہ، یہ یتوحد و توحدن کے ساتھ تحت آئے گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اتصف بالوحدانیہ، اس نے اپنے آپ کو وحدانیت سے متصف کیا۔ وہ ذات تھی وحدہ لا شریک، ایک ذات تھی، ذات حق، اور وحدانیت اس کی صفت تھی۔ تو اس نے اپنی ذات کو وحدانیت سے متصف کیا تھا،
اور جب اللہ اپنی ذات کو، صفات کو وحدانیت سے، یکتائی سے، بے مثال ہونے سے، تنہا ہونے سے، ایک ہونے سے جب متصف کرتا ہے تو اس کا یہ اتصاف توحد کہلاتا ہے. یہ قدیم ہے، یہ افعال خالق میں سے ہے، یہ افعال خالق میں سے ہے. اس کی مثال اس طرح ہے سمجھنے کے لیے، تو توحد قدیم ہے اور توحید حادث ہے. توحید کی مثال ہے تقدیس کی طرح. تقدیس، قدس العبد ربہ، وہ تقدیس اللہ اس کی پاکی بیان کرتا ہے، بندہ اللہ کے قدس کو بیان کرتا ہے. تو قدس یہ حادث ہے، اور تقدس یہ قدیم ہے. تقدس متقدس. لہذا جو اسم الفاعل ہے نا، قدیم سے جو اسم الفاعل ہے وہ متوحد ہے، اور جو حادث سے ہے اسم الفاعل وہ موحد ہے.